السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 171 اس کا پارٹ 1 ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، جو کہ قرآن مجید کے متعلق تھا، اور آج اسی خطبے کا پارٹ 2 ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، جس کی ابتدا ایک بہت ہی بڑے معرکۃ الآراء اور مختلف فی مسئلہ کے متعلق ہے، جو ہمارے اور اہل تشیع کے درمیان معرکۃ الآراء ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چند باتیں واضح و نصیحت کے متعلق کی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن مجید کی افادیت اور اس کی اہمیت کی طرف پلٹے۔ وہ پارٹ 3 میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ حصہ بھی قرآن مجید کے متعلق ہی ہے۔ درمیان میں یہ ذرا جو گفتگو آئی ہے، یہ بھی بڑی مفید اور نہایت ہی ایمان افروز گفتگو ہے۔ تو اہل تشیع اور ہمارے اہل سنت کے درمیان جو مسائل مختلف ہی ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تقدیر بھی ہے۔ ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، اس کے اندر مسئلہ تقدیر کے متعلق جو کچھ پیش کیا گیا ہے، اس کا لب لباب دیگر کتابوں میں ان کے دیگر علماء نے پیش کیا ہے۔ مثلا ابن بابویہ القمی نے شرح العقائد کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر اس نے مسئلہ تقدیر کے اوپر بحث کرتے ہوئے مسئلہ تقدیر کا رد کیا ہے، انکار کیا ہے۔ اور ابن مطہر حلی، جس نے منہاج الکرامہ لکھی اور جس کا جواب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا 4 جلدوں میں منہاج السنہ کے نام سے، ابن مطہر نے بھی ڈٹ کر تقدیر کا انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد تجانی سماوی، جس کا ذکر کل کی گفتگو میں ہوا تھا، اس کی جو کتاب ہے کونوا مع الصادقین، اس کتاب کے اندر اس نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے مسئلہ تقدیر کے بارے میں۔ تو وہاں ڈاکٹر محمد تجانی سماوی نے بھی عقیدہ تقدیر کا سر چڑھ کر اور ڈٹ کر انکار کیا ہے، اور محمد حسین نجفی صاحب المعروف ٹھکو صاحب، اس کا ذکر ہم اکثر کیا کرتے رہتے ہیں، ان کی کتاب ہے شرح العقائد کی، آگے اس نے شرح لکھی ہے محمد حسین نجفی نے احسن الفوائد کے نام پر۔ تو اس کتاب کے اندر محمد حسین نجفی نے بھی اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے مسئلہ تقدیر، یعنی تقدیر سے انکار کرنے پر، تقدیر کا انکار کرنے پر۔ تو یہ اور بھی لوگ اس دنیا میں تھے، شاید اب بھی ہوں، کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ جبریہ جو تھے وہ تو آپ انسان کو مجموعہ بعض سمجھتے تھے، اس کے مقابلے میں قدریہ ایک فرقہ تھا جو کہ تقدیر کا انکار کرتا تھا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان معرکۃ الآراء اور مختلف فی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خطبہ نمبر 171 کا جو پارٹ 2 ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کی ابتدا ہی اسی مسئلہ سے۔ وہ فرماتے ہیں الا وان القدر السابق قد وقع، کتنے جلی الفاظ ہیں، کس قدر واضح۔ فرماتے ہیں غور سے سنو، یہ اللہ کا کلمہ جو ہے نا تنبیہ کے لیے،
کسی کو خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ غور سے اس بات کو سنو، وَإِنَّ الْقَدْرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ، سبقت لے جانے والی جو تقدیر ہے وہ واقع ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور فرامین سے بھی یہ بات کئی مقامات پر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر جب بھی لب کشائی کی ہے تو انہوں نے اس کے اس بات میں لب کشائی کی ہے، اس کو ثابت کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں تقدیر جو ہے وہ سبقت لے چکی ہے، بے شک سبقت لے جانے والی تقدیر جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے۔ والقضاء الماضی قد تورد، اور ماضی کا جو فیصلہ ہے وہ وارد ہو چکا ہے۔ یہ کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے وہ کتابوں کے انبار نہیں چاہیے ہوتے، دو چار الفاظ میں بھی یہ فیصلہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ تقدیر کو ثابت کر رہے ہیں۔ اب جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر انسان اللہ کے لکھے پر غالب کیسے آ سکتا ہے؟ ڈاکٹر محمد تجانی سماوی نے یہ اس اعتبار سے بڑا ہی ہڑبونگ برپا کیا ہے، اللہ کے لکھے پر انسان کیسے غالب آ سکتا ہے؟ اس لیے تقدیر جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ بھائی اللہ عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو تقدیر لکھی ہے اس کی بنیاد پر اس نے انسان کو اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے علم کی بنیاد پر تقدیر لکھی ہے کہ جو دو راستے میں نے انسان کے سامنے رکھے ہیں ان دو راستوں میں سے اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز پہلے محفوظ کرا دی ہے کہ کس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ کر انسان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس مسئلہ کا جو ہے نا وہ انکار منکرین حدیث بھی کرتے ہیں، معتزلہ منکرین حدیث۔ غلام محمد پرویز نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، کتاب التقدیر۔ منکرین حدیث کا جو سرکوپ ہے بر صغیر کے اندر اور لاہور کے اندر جس کا مرکز ہے طلوع اسلام، اس نے کتاب التقدیر کے نام سے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، 18 باب قائم کیے ہیں، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، اور 18 جو ابواب اس نے قائم کیے ہیں 18 بابوں کے اندر بات اس نے فقط ایک ہی کی ہے، بس وہ لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے باب اس نے اس کے بنائے ہیں 18، لیکن بات پوری کی پوری کتاب جو ہے نا وہ ایک ہی بات ہے، کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی تنوع ہو دلائل میں، کوئی مختلف قسم کے اس نے دلائل بھی ہوں، بس ایک باب قائم کرتا ہے اور پھر اس کے نیچے جو ہے نا وہی بات پرانی بات جو ہے وہ چھیڑ دیتا ہے۔ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ کسی آدمی نے 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، عنوان اس نے یہ دیا ہے کہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، آگے اس نے صرف یہ لکھا ہے ٹھک 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 ٹھک۔ یہ پرویز صاحب والی بات نہیں ہے، پرویز صاحب والی بات بھی کی طرح یہ چلو یہ بھی انکار کرتے ہیں۔ منکرین حدیث کے جتنے گروہ ہیں، غامدی صاحب جو ہیں یا چکڑالوی گروپ ہے ایک، ان کا کئی گروپس ہیں، ان کے اندر سارے انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ سبقت لے چکی ہے اور واقع ہو چکی ہے، اور گزرا ہوا فیصلہ جو ہے وہ وارد ہو چکا ہے۔ وَإِنِّي مُتَقَلِّبٌ بِعِدَةِ اللَّهِ وَحُجَّتِهِ، اور اب اس کے بعد جو میں اس چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، کر رہا ہوں، میں اللہ کے وعدے اور اس کی دلیل کے ساتھ، اس کی دلیل کے متعلق بات کرنے والا ہوں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا پیغام لاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
کسی قسم کا خوف اور غم تم نے نہیں کرنا. وابشروا بالجنۃ التی، اور اس جنت کی وجہ سے خوش ہو جاؤ، کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا. وقد قلتم ربنا اللہ، اور تم یہ اقرار کر چکے ہو، کہہ چکے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے. فاستقیموا علی کتابہ وعلی منہاج امرہ وعلی الطریقۃ الصالحۃ من عبادتہ. جب تم یہ اقرار کر چکے ہو، اعتراف کر چکے ہو، کہہ چکے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر اس کی کتاب، اس کی شریعت کے راستے اور عبادت کے نیک طریقے کے اوپر ڈٹ جاؤ. اب اس علم کو، جس کو تم نے تھاما ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے. اور فرماتے ہیں ثم لا تمرقوا منہا، پھر اس راہ مستقیم سے اب نکلنا نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دے دی ہے، یہ بہت بڑا اس کا انعام ہے جو اللہ نے تم پر، اللہ نے تمہارے سپرد کر دیا ہے. لا تمرقوا منہا ولا تبتدئوا فیہا، نہ تو اب اس راہ مستقیم سے نکلنا ہے، راہ ہدایت سے نکلنا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر بدعات جاری کرنی ہے. اللہ اکبر. ولا تخالفوا عنہا، اور نہ ہی اس کی مخالفت کرنی ہے. عند اللہ یوم القیامت، فرماتے ہیں فإن أهل المروق منقطع بهم عند اللہ یوم القیامہ. جو راہ ہدایت سے نکل جانے والے ہیں، راہ ہدایت کو حاصل کرنے کے بعد اس کو جو خیر بات کہنے والے ہیں، چھوڑ جانے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے منقطع ہونے والے ہیں. وہ اللہ کی رحمت کو کبھی نہیں پا سکیں گے قیامت والے دن. ثم ایاکم وتہذیء الاخلاق، پھر فرمایا تم اپنے آپ کو اطوار اور عادات جو ہیں تمہاری، ان کے الٹنے پلٹنے سے، عادات و اطوار کو الٹنے پلٹنے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. اور فرمایا وتصریفها، اور ان کو عدلنے بدلنے سے بھی بچاؤ. وجعلوا اللسان واحدا، اپنی زبان ہمیشہ ایک ہی رکھو. یہ مقصد ہے، یہاں اور بات کرنی، وہاں اور بات کرنی، اور حضر میں اور، سفر میں اور، مجمع میں اور، تنہائی میں اور نہیں. اپنی زبان کو ایک ہی رکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پر جو وصیتیں ہیں نا، وصیتیں وہ بڑی ہی غور طلب اور نہایت دانش کے دریچے وا کر دیتے، کھول دیتے تھے. بڑا ہی وزن اور گہرائی تھی ان کے کلام میں. ایک موقع پر فرمایا، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کبھی بخیل آدمی کو اپنا مشیر نہ بناؤ، بخیل آدمی کو کبھی مشیر نہ بناؤ، بزدل آدمی کو کبھی مشیر نہ بناؤ. یہ غالباً عاملین کے لیے ان کا جو ہے نا وہ پیغام تھا. کبھی بخیل آدمی کو مشیر نہ بناؤ، وہ تمہیں جو مفروق الحال طبقے ہیں، لوگوں کے اندر یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، اسی طرح کئی اور مستحقین ہیں، ان کی مدد سے روک دے گا بخیل. بزدل آدمی کو کبھی مشیر نہ بناؤ، وہ تمہیں ہر جگہ پر مایوس کرے گا. ڈرپوک ہے، تمہیں بھی ڈرپوک بنانے کی کوشش کرے گا. اور حریص آدمی کو کبھی مشیر نہ بناؤ، وہ تمہیں اس بات پر حرص دلائے گا، لالچ دلائے گا، فلاں کا حق مار لو، فلاں کی زمین پر قبضہ کر لو، فلاں کے مال و گھر پر قبضہ کر لو، اور تمہاری آنکھوں کے اندر بھی وہی لالچ کی بیماری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کی آنکھوں میں موجود ہے. وہ ہر چیز کو حرص کی نظر سے دیکھتا ہے. اس مجلس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا بابا ایک چیز اور بھی اس میں شامل کر لیں، ایک اور آدمی کو بھی اس میں شامل کر لیں. انہوں نے فرمایا وہ کون سا آدمی ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جلد باز آدمی کو کبھی مشیر نہ بنایا جائے. یہ علمی مکتبہ فکر کے گراں قدر موتی ہیں. جلد باز آدمی کو کبھی مشیر نہ بنایا جائے، کیونکہ جلد بازی جو ہے
وہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی انسان کو تباہی کے دہانے اور تباہی کے کنارے پر لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہاں دیکھیں وہ کیسی وصیتیں فرما رہے ہیں، اپنے عادات و اطوار کو، اپنے اخلاق کو الٹنے پلٹنے اور عدلنے بدلنے سے بچاؤ، اور اپنی زبان کو ہمیشہ ایک ہی طرح رکھو۔ وَلْيَحْذُرِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اپنی زبان کو روک کر رکھے۔ فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ ذَمُومٌ بِصَاحِبِهِ، یہ زبان جو ہے یہ اپنے مالک پر منہ زوری کرنے والی ہے، یہ اپنے مالک پر منہ زوری کرنے والی ہے، اس کو بے بس بنانے والی ہے۔ جو ہی اس زبان سے کوئی کلمہ صادر ہوا، کوئی بات نکلی، تو سمجھ لیں کہ ایسا کلمہ بھی اس زبان سے نکل سکتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا کام تمام کروا دے۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ واللہ ما ارى عبدا یتقی تقوی تنفعہ، اس بات کی مزید آگے تشریح کر رہے ہیں، وجوہ جو ہے نا ان پر ہماری توجہ کو ملتفت کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے واللہ اللہ کی قسم ہے، ما ارى عبدا یتقی، میں نے آج تک کوئی ایسا متقی نہیں دیکھا، تقوی تنفعہ، جس کا تقوی اس کو فائدہ پہنچائے، حتیٰ یاذن لسانہ، حتیٰ کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کیے بغیر کوئی متقی جو ہے اس کا تقوی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر! کیسی یہ حکمت کی باتیں ہیں، اور کتنی یہ باتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کتنی سود مند اور کتنی فائدے مند ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، مومن کی جو زبان ہے وہ اس کے دل کے پیچھے ہے۔ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَن يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ، اس لیے کہ مومن جب ارادہ کرتا ہے گفتگو کرنے کا، تدبرہ فی نفسہ، تو اس کو دل میں سوچتا ہے پہلے۔ مومن ایسے ہی باتیں نہیں، جو ہے نا وہ مومن کی جو زبان ہوتی ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہوتی، مومن پہلے دل کے اندر سوچتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے، پھر وہ بات زبان پر لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ! اور فرمایا وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، مومن منافق کا جو دل ہے وہ اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور منافق کے بارے میں فرمایا کہ منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے، یعنی منافق کا دل اس کی زبان کے تابع ہے۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ، ہاں تھوڑی سی اس میں عبارت رہ گئی ہے، کہتے ہیں کہ مومن بات کو اپنے دل میں سوچتا ہے، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا بَدَاهُ، اگر وہ بات بھلائی کی ہو تو اس کو ظاہر کرتا ہے، وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَرَاءَهُ، اگر وہ بات بری ہو، نقصان دہ ہو، تو پھر اس کو پوشیدہ رکھتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَىٰ عَلَىٰ لِسَانِهِ، منافق جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے اسی کے مطابق جو اس کی زبان پر آتی ہے، جو چیز آتی ہے۔ لا یدری ماذا لہ وماذا علیہ، وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے خلاف ہے اور کیا چیز اس کے حق میں ہے۔ اللہ اکبر! وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا دل جو ہے وہ مستقیم نہیں رہ سکتا، سیدھا نہیں رہ سکتا، کسی بندے کا ایمان جو ہے وہ مستقیم سیدھا نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل مستقیم نہ ہو۔ اور فرمایا ولا یستقیم قلبہ، اور نہ اس کا دل مستقیم ہو سکتا ہے حتیٰ یستقیم لسانہ، حتیٰ کہ اس کی زبان مستقیم ہو جائے، سیدھی ہو جائے۔ فمن استطاع منکم، جو تم میں سے ارادہ کرے ان یلقى اللہ وهو نقی الراحة من دماء المسلمین، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عالم میں، اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کی ہتھیلیاں مسلمان کے خون سے، اس کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ محفوظ ہیں۔
صاف ہیں، اور وَأَمْوَالِهِمْ اور ان کے مالوں سے بھی اس کی ہتھیلیاں جو ہیں، اس کی ہاتھ جو ہیں وہ صاف ہیں، سلیم اللسان من آرازہم اور ان کی جو عزتیں ہیں وہ اس کی زبان سے محفوظ ہیں۔ تو فرمایا فَلْيَفْعَلْ اس کو ایسا ضرور کرنا چاہیے، یہ خوبیاں یہ کمالات اسے اپنے اندر ضرور پیدا کرنے چاہیے۔ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَامًا، جان لو اے اللہ کے بندو، مسلمان اس چیز کو اس سال بھی حلال سمجھتا ہے جس کو اس نے گزشتہ سال حلال سمجھا تھا۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مسلمان جو ہے اور مومن جو ہے وہ ایک سال پہلے کسی چیز کو حلال سمجھتا تھا، ایک سال بعد کسی چیز کو حرام سمجھ لے، نہیں، مومن جو ہے وہ مستقل مزاج ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہے، وہ جس چیز کو گزشتہ سال پہلے سال جس چیز کو وہ حلال سمجھتا تھا وہ اس سال بھی اس چیز کو حلال سمجھتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَامَ أَوَّلًا اور اس سال بھی وہ اس چیز کو حرام سمجھتا ہے جس چیز کو گزشتہ سال اس نے حرام سمجھا تھا۔ یعنی گزشتہ سال بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز کی حلت اور حرمت کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پابند تھا، جیسے وہ گزشتہ سال پابند تھا وہ اس سال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کا پابند رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ لَا يَحِلُّ لَكُم مِّمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم، یہ بدعات جو لوگوں نے پیدا کر دی ہیں، یہ بدعات تمہارے لیے کوئی چیز حلال نہیں کر سکتی جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، مگر لیکن حلال وہ چیز ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وَالْحَرَامُ اور حرام وہ ہے مَا حَرَّمَ اللَّهُ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور فرمایا فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ وَزَرَّسْتُمُوهَا، تم معاملات کا تجربہ کر چکے ہو اور ان کو آزما چکے ہو۔ وَبُعِثْتُم بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اور پہلے لوگوں کے ذریعے تمہیں وصیت کی جا چکی ہے۔ تم نے قرآن پڑھا ہے، مسلمانوں مومنوں تم نے قرآن مجید پڑھا ہے، تم نے احادیث رسول سنی ہے، خصوصاً قرآن کے ذریعے تمہیں بتایا جا چکا ہے۔ آج سمود علیہ السلام کی قوموں کا کیا اثر ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کس طرح نشان عبرت بنی، اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ افراد جنہوں نے شریعت کا استہزاء بنایا، شریعت کو مذاق بنایا، شریعت کا مضحکہ اڑایا، ان کا کیا حال ہوا۔ تمہیں پہلے لوگوں کے ذریعے تمہیں وصیت کی جا چکی ہے، نصیحت کی جا چکی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، سیف رکھنا چاہتے ہو، تو تم نے ان میں سے کوئی راستہ ان لوگوں کا غفلت والا، انکار والا، ضد والا، کفر والا، ان راستوں میں سے کوئی راستہ تم نے اختیار نہیں کرنا۔ اور فرمایا وَضُرِبَتْ لَكُمُ الْأَمْثَالُ اور مثالیں بھی تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہیں۔ وَدُعِيتُمْ إِلَىٰ أَمْرٍ وَاضِحٍ اور تمہیں واضح امر کی طرف بلایا گیا ہے۔ فَلَا يَسَمُّ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَصَمُّ اس چیز کے بارے میں اب کوئی بندہ جو ہے وہ بہرا نہیں ہو سکتا، لیکن وہی بہرا ہو سکتا ہے جو کہ حقیقت میں بہرا ہے، جو دل کا بہرا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَعْمَى عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَعْمَى اور اس بارے میں شریعت کے جو اوامر و نواہی ہیں، جو احکام ہیں، ان کے بارے میں ان کے متعلق اب کوئی اندھا نہیں ہو سکتا، مگر وہی بندہ اندھا ہو سکتا ہے جو کہ حقیقت میں اندھا ہے، دل کا اندھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَنفَعُهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَالتَّجَارُبِ اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں اور تجربوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ، یعنی کہ قوموں کے بارے میں جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، ان آزمائشوں اور تجربوں کے ذریعے جو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لم ينتفع بشیء من العزت وہ اس کی نصیحتوں میں سے کسی چیز کے ذریعے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور فرمایا وَأَتَاهُ التَّقْصِيرُ
من امام ہی، اور اس کی جو ضیاءکاریاں ہیں، اس کی جو کوتاہیاں ہیں وہ اس کے سامنے آتی ہیں. حتی یعرف ما انکرا، یعنی جب وہ منہ بول لیتا ہے، من مانی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی حکم و آرڈر کو پس پشت ڈال دیتا ہے، شریعت کے احکامات کو خاطر میں نہیں لاتا، تو پھر اس کی حالت کس طرح بن جاتی ہے؟ حتی یعرف ما انکرا، حتیٰ کہ وہ بری چیزوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. دیکھ لیں لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں. سمجھ آئیے یہ مشرکین کا کیا حال ہے، یا جو لوگ عصیان یعنی نافرمانیوں کی دلدل میں گر چکے ہیں، شراب نوش ہیں، بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں تار کرتے ہیں، لوگوں کی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، قیامتیں ڈھاتے ہیں. ان لوگوں کا اب کیا اثر ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ ان چیزوں کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. ابتدا کے اندر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے، لیکن پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ شتر بے بہار ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان چیزوں کو، ان اقدامات کو بڑا اچھا سمجھنے لگتے ہیں. اور فرمایا وَيُنْكِرُ مَا عَرَفَ، اور جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ ان کو بری لگنے لگتی ہے. توحید مشرکین کو بری لگتی ہے، امن جو ہے وہ فسادیوں کو برا لگتا ہے، اور بدکاری سے پہلو تہی اختیار کرنا یہ بدکاروں کو برا لگتا ہے. اسی طرح جتنی بھی اقسام ہیں عصیان و نافرمانی کی، وہ تمام اقسام جو ہیں ان کے معاملے میں جو چیزیں جو ہے نا وہ ان کو پسند ہے، جو بری ہیں وہ ان کو اچھی لگتی ہیں، جو اچھی ہیں ان کو بری لگتی ہیں. آپ نے فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ رَجُلَانِ مُتَّبِعُونَ شِرْعَةً، لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو شریعت کی تابع داری کرنے والا ہے، وہ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً، اور دوسرا وہ ہے جو بدعت جاری کرنے والا ہے. لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بُرْهَانُ سُنَّةٍ، جو بدعت جاری کرتا ہے اس کے پاس اس طریقے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہوتی. ولا ضیاء حجہ، اور نہ ہی کوئی واضح جو ہے نا وہ حجت ہوتی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ جو بدعات کرتے ہیں، اب ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ کام بڑی بہتات کے ساتھ شروع ہو گیا ہے. ہم برسیاں مناتے ہیں، ہم سالگرہیں مناتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی خرافات. عرس، بزرگوں کی قبروں کے اوپر عرس لگائے جا رہے ہیں، میلے لگائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، شادیوں کے اوپر ڈھول بجائے جا رہے ہیں، خرافات کی جا رہی ہیں. وہ سارے کے سارے کام جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. کس کے پاس دلیل ہے ان چیزوں کی، ان خرافات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ کرتے ہیں. یہ سب بدعت کے راستے پر چلنے کا نتیجہ ہے، اور یہ بدعت کے راستے پر چلنے کا شاخسانہ ہے. یہ تھا آج کا جو خطبے کا جو خطبہ آپ نے پیش کیا تھا پرسوں، اس کا بقیہ حصہ، اور یہ آج یعنی پارٹ 2 جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کل انشاءاللہ پارٹ 3 پیش کریں گے، وہ بھی قرآن مجید کے متعلق ہے، اور بڑی ہی مفید بات ہے. اللہ تعالیٰ غور کرنے کی توفیق دے.